الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معزز حاضرین، دوست احباب، جیسا کہ وعدہ تھا کہ ہم انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ تولہ بالرعایت الکاملہ کے ساتھ انشاءاللہ قرآن فہمی کے اصول و آداب جیسا اہم موضوع لے کر حاضر ہوں گے، تو الحمدللہ ہم شیخ کے ساتھ حاضر ہیں۔ شیخ سے اس سے پہلے بھی قرآن حکیم سے متعلق، قرآن کریم کے نزول اور اس کی ترتیب، تاریخ وغیرہ سے متعلق الحمدللہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے شیخ سے گفتگو کی تھی۔ آج کی گفتگو انشاءاللہ ہماری شیخ سے قرآن فہمی کے اصول و آداب کیا ہیں، ان سے متعلق انشاءاللہ ان آداب اور اصول سے متعلق ہم شیخ سے استفادہ کریں گے۔ شیخ الحمدللہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی قرآن کریم کو لے کر کے، نزول کو لے کر کے، ترتیب وغیرہ سے متعلق ماشاءاللہ ایک بہت اچھی گفتگو سامنے آئی تھی۔ آج ہم شیخ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، انسانوں کے نام اللہ کا بھیجا ہوا آخری پیغام، آخری ہدایت ہے، تو اس ہدایت سے انسان استفادہ کس طرح کرے، یا بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھیجا کس لیے ہے؟ ظاہر ہے اصل چیز تو قرآن مجید کے نزول کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے، جیسا کہ قرآن میں خود بیان کیا گیا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ قرآن میں جو تدبر اور تفکر ہے یا اسے سمجھنا، تو یہ بنیادی مقصد ہے قرآن مجید کا۔ کوئی شخص صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے ثواب کے لیے، ظاہر ہے اسے ثواب تو ملتا ہے، حفظ کرتا ہے اس کا بھی ثواب ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن جو اس کا اصل مقصد، جیسے کہ اور دوسری کتابوں کا مقصد ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے اور سمجھنا، یہ مطلب اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، بس ہماری کوتاہی اور یعنی سمجھیے کہ تقصیر ہے کہ ہم اس پہلو پر تھوڑا کم توجہ دیتے ہیں۔ تو بس ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو یہ خواہش ہونی چاہیے کہ قرآن مجید جو ہم پڑھ رہے ہیں عظیم کتاب، تو اس کی عظمت کا بھی احساس ہو، اور پھر اسے کس طرح سے ہم پڑھیں، کس طرح اس کی تلاوت کریں، کیسے اس میں تدبر کریں کہ جو اس کے نزول کا مقصد ہے اس سے وہ پورا ہو۔ تو شیخ جب وہ قرآن حکیم کی جو بنیادی غرض و غایت ہے وہ یہ ہے کہ انسان قرآن حکیم کی تلاوت کرے اور ساتھ ہی ساتھ جو پڑھ رہا ہے، وہ جو تلاوت کر رہا ہے اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرے، اپنی دنیا آباد کرے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ جو بعض اصطلاحات ہیں وہ بہت پریشان کرتی ہیں، جیسے قرآن کریم، تدبر قرآن، فہم قرآن، تو یہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بھاری بھرکم چیز ہے، یہ ایسا کیا تدبر، فہم، مطلب ایسا کچھ الگ سا ہے یا پھر؟ یہ آپ نے جو سوال ابھی کیا ہے وہ ایک بہت ہی اہم اور بنیادی سوال ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید کے تعلق سے جو بعض الفاظ ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن وہ بعد میں کچھ اصطلاح اس کی خاص بن گئی، تو قرآن کو جو اس میں قرآن میں جو لفظ یا اس کے اشتقاقات استعمال ہوئے ہیں اسے ان بعد کے مفہوم یا اصطلاحات کے موافق نہیں سمجھا جاتا۔ مثلا تعویل کا لفظ ہے یا اس طرح سے اور بہت سے الفاظ ہیں قرآن میں، اسی میں تدبر کا لفظ بھی ہے۔ تدبر کا ایک مصنوعی مفہوم ہے، ہر شخص نے اپنا ایک تدبر کا طریقہ بنا لیا ہے، بلاغیوں نے اپنا طریقہ، نحویوں نے اپنا طریقہ، فقہاء نے اپنا طریقہ، تو اس انداز میں قرآن مجید میں تدبر اور استنباط اور اس سے متعلق مسائل جمع کرنے کو وہ تدبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا قرآن میں جب تدبر کی دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کا مفہوم یہی ہے؟ اس طرح سے ہم مصنوعی قسم کا جو تدبر ہے یا مخصوص اصطلاحات کے مطابق جو تدبر ہے، کیا یہ مقصود ہے قرآن میں؟ یہ مقصود بہرحال کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو اصطلاح اس زمانے میں قرآن میں استعمال ہی نہیں ہوئی ہے، تو اس اصطلاح کے مطابق ہم قرآن میں تدبر کو تدبر کہہ ہی نہیں سکتے۔ تدبر دراصل لغوی مفہوم ہے، تفکر لغوی مفہوم ہے، تعقل لغوی مفہوم ہے، یعنی سمجھنا، مختصر لفظ میں سمجھنا اور غور و فکر کرنا۔ اور قرآن مجید کی جن نشانیوں یا اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، آیات الآفاق و فی الانفس ہیں، ان میں تدبر کر کے، غور و فکر کر کے خالق تک پہنچنا، اللہ کے رسول کی رسالت، اس کی حقانیت تک پہنچنا، قرآن مجید کی صداقت تک پہنچنا، اس کی تعلیمات کی صداقت اور حقانیت تک پہنچنا، یہ تدبر مقصود۔ قرآن مجید میں جتنی جگہ تدبر کی آیتیں ہیں، تفکر کی آیت ہے، تدبر کا ذکر کیا گیا،
تو ان میں سب جگہ آپ یہی دیکھیں گے کہ یہ آیات آفاق و انفس جتنے ہیں ان سب سے استدلال انہی چیزوں پر کیا جاتا ہے، قرآن کی حقانیت، رسول کی حقانیت، اور اسی طرح سے آخرت سے متعلق کہ آخرت کا وجود ہے. بہت سے جیسے پانی اللہ تعالیٰ برساتا ہے اور بے آب و گیا میدان ہے، چٹیل میدان ہے، تو اب اس کے بعد پھر وہ اس میں سے اگ جاتے ہیں سارے. تو یہ تدبر کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح سے اس چٹیل میدان بے آب و گیا چیز میں جب اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فنا بھی کر دے گا اس دنیا کو دوبارہ پھر وہ. تو انسان اگر اس انداز میں تدبر کرے جس انداز میں تدبر کی دعوت دی گئی ہے قرآن میں، اور اس میں لگتا ہے میرے خیال سے کسی کا اختلاف بھی نہیں ہوگا کہ قرآن میں یہ چیز مطلوب ہے. لیکن لوگ اصل میں مصنوعی تدبر کے ایسا عادی ہو گئے ہیں، کوئی شخص نحوی ہے تو نحوی انداز میں اس میں غور و فکر کر رہا ہے، کوئی بلاغی ہے تو بلاغت کے نقطے نکال رہا ہے، کوئی فقہی مسائل سے دلچسپی رکھتا ہے تو احکام قرآن کی آیتوں میں مطلب باریکیاں. شیخ جب ہم لوگ تدبر قرآن کا جو مفہوم ماشاء اللہ بتا رہے ہیں، ظاہر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وغیرہ کہ یہاں تو یہی طرز و فکر رہا ہوگا، تو اس کی کچھ مثالیں کیا شیئر کر سکتے ہیں؟ مثالیں تو ہیں، متعدد مثالیں ہیں. اصل یہ ہے کہ عربوں کے ہاں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے عموماً امیین تھے، والذی بعث فی الامیین رسولا، پڑھے لکھے لوگ تھوڑے سے تھے، بہت کم تعداد میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے. لیکن قرآن مجید کا جب نزول ہوتا تھا چند آیتیں بھی پڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے تو اس کا اتنا اثر ہوتا تھا کہ فوراً ہی، چاہے وہ بالکل ہی پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن اس سے جو اثر لینا مقصود ہوتا تھا قرآن کا وہ فوراً اثر لیتا. حتیٰ کہ وہ مخالفین جو کفار و مشرکین بھی تو وہ بھی اثر لیتے تھے، منع کرتے تھے دوسرے لوگوں کو لیکن خود چپ کے سنتے تھے. اور قرآن میں جیسا کہا ہے کہ وہ منع کرتے ہیں کہ الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. تو وہ لوگوں کو اس کے اثر سے بچانے کی پوری کوشش کرتے تھے. تو یہ اثر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اس اثر کے لیے اصل ضروری یہ ہے کہ وہ زمین مہیا ہو، یعنی اس طرح کے قلوب مہیا ہوں، اس طرح کے اذہان ہوں، اس طرح کی فکر و سوچ ہو، وہ ماحول ہو. تو اس طرح کے ماحول میں اس طرح کے فکر و سوچ رکھنے والے لوگ ایسے یعنی جو حضارت اور تہذیب و تمدن سے ناواقف تھے، اگر وہ سادہ انداز میں قرآن مجید کو نازل ہوتا ہوا دیکھیں گے اور سنیں گے تو ضرور لازماً اس کا اثر ہوگا. لیکن جہاں ہم اسے پھر مصنوعی انداز میں اس کو گھیر کر کے اور مختلف اصطلاحات استعمال کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو دوری پیدا ہو جائے گی. گویا شیخ جب یہ جو تمدنی مظاہر ہیں یا جو ہماری بنائی ہوئی اصطلاحات ہیں وہ کہیں نہ کہیں قرآن حکیم کا جو بنیادی پیغام ہے یا اس کی جو حقیقی روح ہے اس کو چھپانے کا کام کر رہے ہیں. اس کو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، نہ ان کو متہم ہم کر سکتے ہیں جنہوں نے اس طرح غور و فکر کیا یا آج تک یہ سلسلہ بھی جاری ہے مختلف میدانوں میں. تو ان کی نیت تو نیک تھی، جتنے لوگوں نے تدبر کیا چاہے جس ناحیے سے، چاہے قصص کے ناحیے سے یا احکام کے ناحیے سے یا نحو و بلاغت کے ناحیے سے یا اسلوب کے ناحیے سے، نظم قرآن کے ناحیے سے. لیکن یہ سارا کا سارا جو ہے تدبر یہ مفید ہے، اس میں سے بہت سے کام کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن دراصل تدبر یا تفکر کا مفہوم یہ قرآن میں نہیں. کیا بات ہے؟ قرآن مجید میں تدبر اور تفکر کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہے اس کی حقانیت معلوم کریں. اس سے اس کو ایک لفظ میں کہا جا سکتا ہے، اس سے حقانیت معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بیان کی صداقت ظاہر ہو جاتی ہے. اور انسان کے لیے جتنی کچھ ہدایتیں دی گئی ہیں ان کے مقابلے میں دنیا کی ساری جتنی تنظیم یعنی ادارے ہوں یا مذاہب ہوں یا ادیان ہوں یا لوگوں کے بنائے ہوئے جو تصورات اور خیر وہ سب غلط ہے اس کے مقابلے. یہ بتانا مقصد ہے. اور جب ڈائریکٹ آدمی قرآن حکیم کو اس طرح سے لیتا ہے تو انشاءاللہ یہ حقائق اس کے سامنے ہیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام نے زمانے میں اسی طریقے سے قرآن حکیم کو، جیسے شیخ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے ترجمان کے مقدمے میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مطلب ہوا یہ کہ جب ہم خود قرآن حکیم کی بلندی تک نہیں پہنچے تو ہم نے قرآن کریم کو اپنی پستی تک اتار لیا. تو مطلب جب ہم غور و فکر کی بات کرتے ہیں، ایک بھائی کا سوال بھی آ رہا ہے کہ کیا قرآن کریم میں نظم قرآن مطلب کوئی ایسی چیز ہے، مطلب ایسا ہے کیا، یا جب ہم اپنے فکر و نظر مطلب ہے ہمارے اپنے خود ساختہ فکر و مطلب نظر کی کا اپنا تجربہ ہے یا اپنی سوچ ہے جس کو ہم مطلب تھوپ رہے ہیں قرآن حکیم پہ، یا واقعتاً قرآن کریم کا بھی اپنا کوئی اسلوبی مطلب نظم ہے، کوئی موضوعاتی نظم و نسق ہے، ایسا کچھ ہے، یا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بنایا ہوا ہے اور ہم اپنے حساب سے ڈھال کر کے لوگوں کا سوال سمجھ میں آ گیا. دیکھیے ہر کتاب جو بھی قرآن مجید کے علاوہ بھی دنیا میں جتنی کتاب ہے ہر ایک کا اپنا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے اس میں. لیکن قرآن مجید ان کتابوں کے اندر ایک منفرد کتاب ہے.
یہ اسلوب کے لحاظ سے، اپنے مفردات و تراکیب کے لحاظ سے، اپنی تعلیمات کے لحاظ سے، اپنے اثر کے لحاظ سے، اپنے اعجاز کے لحاظ سے بالکل منفرد چیز ہے. اسی لیے اس کو مصنوعی کسی کتاب کی طرح سے سمجھ کر کے، مرتب اور منظم اور موّب انداز کی کوئی چیز سمجھ کر کے، اور ایک سورہ کے اندر اس طرح اس میں ترکیب بیان کی گئی کہ چند آیتیں ایسی ہیں، دوسری آیتیں ایسی ہیں، تیسری آیتیں ایسی، سب کو جوڑ کر کے کوئی مفہوم پیدا کرنا، اس طرح یہ سب اجتہادی کوشش ہو سکتی ہے، اس پر ہم داد بھی دے سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو، لیکن یہ چیز مطلوب نہیں. کیا بات ہے. اور اس چیز کے بارے میں پھر یہ دعویٰ کرنا کہ یہی چیز قطعی ہے، یہ تو مطلب بالکل ہی مہمل چیز. آخری درجے کی نظم قرآن کے علاوہ جتنے بابوں میں لوگوں نے اجتہاد کیا، کسی چیز کے بارے میں کسی نے قطعیت کا دعویٰ نہیں کیا. نہ متکلمین نے، نہ فقہا نے، نہ صوفیہ نے، نہ نحویوں نے، نہ بلاغیوں نے. وہ ایک وجہ کے طور پر پیش کرتے ہیں اور غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں بس. تو آپ بھی غور و فکر کی دعوت دیجیے اور اپنی اس چیز کو اجتہادی لکھیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو نظم قرآن کے قائل ہیں وہ اتنا زیادہ اس کی قطعیت کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ جیسے مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ جو نظم کا تصور دیا ہے، ایک سورہ کے اندر کس طرح ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد دوسرے مضامین سب گھومتے ہیں، بالکل ان کے اثرات بھی بات ہاں، کروں. اور اس میں جو کسی بھی جگہ جہاں تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے نظم اس کو وہ قطعی قرار دیتے ہیں. ان کے شاگرد خود مولانا امین حسن اصلاحی تدبر قرآن اپنے اس استاد کے خلاف دوسری رائے رکھتے، تو قطعی کیسے ہوئی؟ یہی چیز تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اجتہادی ہے، فکر آپ پیش کر رہے ہیں، مدلل و قطعی چیز نہیں ہے. اس سے آپ 1000 آدمی اختلاف کر سکتے ہیں. یعنی اس کی مثال میں دو، مثال کے طور پر سورہ بقرہ کے اندر جو غور و فکر کر کے تفسیر سورہ بقرہ پوری نہیں کی انہوں نے، لیکن جتنی چھپی ہے اس میں جو انہوں نے تصور دیا ہے کہ کس طرح سے مرکزی مضمون ہے اور کون کون سے اجزاء ہیں اس کے مقابلے میں ایک عرب محمد عبداللہ دراز، ڈاکٹر محمد عبداللہ، ان کی کتاب النبو العظیم، اس میں بھی انہوں نے سورہ بقرہ کا خاص طور پر مطالعہ کیا اور اس میں انہوں نے جس انداز میں تقسیم و ترتیب وہ دکھائی. تو یہ دونوں چیزیں اجتہادی. اب اگر کسی ایک چیز کے بارے میں کوئی شخص کہے شیخ عبداللہ دراز صاحب اور مولانا عبدالحمید فراہی صاحب، وہ دونوں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. انہوں نے بالکل دوسرے انداز میں سوچا، انہوں نے بالکل دوسرے انداز میں سوچا. تو ہر سورہ کے اندر اس کے موضوعات ہیں، متعدد موضوعات ہیں. اب ایک کسی چیز کو مرکزی مضمون فرض کر لینا، پھر اس کے ارد گرد سارے دوسرے موضوعات کو گھمانا اور اس کو تعلق جوڑنا، یہ ساری چیزیں اجتہادی ہیں. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. بالکل میں نہیں کہتا ہوں کہ بالکل القط ہے اور غلط ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں اجتہادی ہیں، قطعی نہیں. اور نظم کے نام پر جو قطعیت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، تو اس سے زیادہ قطعی وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، جبکہ ان سب چیزوں کو ظنی کر کے کنارے ڈال دیتے. یہ تو افسوسناک ہاں. ہے. اور اچھا دوسری چیز کیا ہے کہ اس نظم کے سلسلے میں یا عربیت کے سلسلے میں جن جن چیزوں پر وہ بنیاد رکھتے ہیں وہ سب تو اس سے بھی زیادہ ظنی. یعنی قرآن مجید کے اسالی معلوم کرنے کے لیے مثال وہ کہتے ہیں کہ شعر جاہلیہ، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ شعر جاہلیہ اس زمانے کے اسلوب یا خطب یا نثر و نظم کے نمونوں کو پڑھنا چاہیے. لیکن وہ نثر و نظم کے جو نمونے ہم تک پہنچے ہیں، کس حد تک اطمینان ہے آپ کو یہ چیزیں سب صحیح ہیں؟ بالکل. اور صحیح اسلوب وہی ہے جو ہم تک پہنچا ہے، وہ اس کی صحت اور ثقافت کے لحاظ سے بھی کتنا قابل اعتماد ہے. اس کے مقابلے میں بھاگتے ہیں حدیث اور سنت سے. حدیث سنت جو سند سے مروی ہے، تحقیق کر کے چھان بین کر کے دیکھ لیجیے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں، اور اس سے لیکن نہیں یہ سب چیزیں ضمنی ہیں. تو آپ کے تو پورے دوسرے ساری چیزوں کی بنیادی ضمن ہے. بلکہ اگر تو قطعیت کیا چیز ہے؟ جزاک اللہ خیر. شیخ ایک بھائی کا سوال بھی آ رہا ہے کہ جب ایسی بات ہے کہ باضابطہ اس طرح سے نظم نہیں ہے، تو کیا یہ مان لیا جائے کہ قرآن غیر منظم کتاب ہے؟ ہم یہ کہاں کہتے ہیں کہ قرآن غیر منظم کتاب ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ سورہ کوثر کے اندر ایک نظم آپ نے اگر جو فرض کیا ہے، اس کے مقابلے میں اگر 10 طرح سے سوچ کر کے اس کو فرض کرے تو اس سے آپ منع کریں گے اس کو. کیا بات ہے. سورہ بقرہ کے اندر بڑی طویل صورتوں کے یا مختصر صورتوں میں، یا مثلا سورہ فیل کے اندر جو مولانا فرائی نے کیا، اب اس کی کوئی مخالفت کرے گا تو کہیں گے قطعی چیز کی مخالفت کر رہے ہیں. ان کے اوپر بہت سے لوگوں نے رد کیا تفسیر سورہ فیل. تو انہوں نے جو بتایا ہے کہ جو کنکریاں پھینکی گئی تو چڑیوں نے نہیں پھینکا تھا بلکہ ہم نے مقابلہ کیا، تم نے مقابلہ کیا ابابیل وغیرہ کی تفسیر کو لے کر کے. تو اب کیا یہ قطعی چیز کی مخالفت ہے؟ سوال ہی نہیں. ظنی ہے. ان کا تصور بھی ظنی ہے، اجتہادی ہے. انہوں نے غور و فکر کیا، لوگوں نے رد بھی کیا. وہ اپنے فکر و نظر کے اس نتیجے تک پہنچتے ہیں جبکہ کوئی دوسرا ہے کہ اس چیز کو اصل میں نظم کو قطعی قرار دے لینا یہ غلط ہے. اجتہادی قرار دیں، ظنی قرار دیں، کسی لائق کے توجہ مطلب بتائیں اسے، اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہو بیان کریں، وہ ٹھیک ہے. اس حد تک کوئی جیسے ہر فقیر کرتا ہے، ہر صوفی کرتا ہے، ہر متکلم امام راضی نے پوری تفسیر میں کیا ہے،
کوئی حرج اس میں کوئی حرج کی بات اس میں کوئی نہیں. حرج شیخ جب آپ ایک ہم لوگ جب قرآن حکیم سے استفادے فہمی کے قرآن فہمی کے اصول آداب سے جب سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے وہ ماحول کی بات کی, وہ فکر و ذہن ہونا چاہیے, وہ ماحول ہونا چاہیے, تو آپ سے کیا مراد ہے اس ماحول سے, اس فکر و ذہن سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے قرآن مجید صرف